ویری گڈ. گائز پلیز شیئر. یہ جو انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے پاس کم ہے, اس کو یوز کر کے مسلمانوں کو بتائیے کہ حج کتنا کو پیگن ریچول ہے. تو ونس اگین زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں. بہت دبا کے امپورٹنٹ شیئر ہے. کرو بھائی, دبا کے شیئر کرو. ایسی انفارمیشن باتیں نا ہر اسٹریم میں نہیں ملتی اور ہر جگہ نہیں کھلتی. بالکل سچ. یہ پورے حج کا پورا پیریڈ گزر چکا ہے. میں نے کہا تھا میں سیٹرڈے کو کروں گا, میں نے حج سے پہلے کرنا تھا لیکن اس وقت جے اسمتھ صاحب آئے تھے, میں نہیں کر سکا. لیکن پورے حج کے ویک کے اندر اتنے ایکس مسلموں نے ویڈیوز بنائی ہیں, کسی نے یہ انفارمیشن نہیں لے کے آیا. سو پلیز اس کو دبا کے شیئر کریں تاکہ اگلے سال یہ تمام ایکس مسلمز اس میں سے ایک ایک پارٹ کو پکڑ کے پھر ویڈیوز بنائیں گے. تو جتنے زیادہ بنائیں گے اتنے ہی جگہ تک پہنچے گی. سو اس کو دبا کے شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لائیو ویورز یہاں پہ جڑیں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور یہ دبا کے شیئر بھی ہو اور یہ تمام ریئل آڈینس تک پہنچے. حج کے بارے میں بتانے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کچھ بیسک چیزیں بتانا ضروری ہیں جو کہ obviously بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہیں, لیکن ایڈوانس سٹڈی پہ جانے سے پہلے بیسک سٹڈی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو بیسک سٹڈی کرتے ہیں صحیح بخاری سے کہ پری اسلامک پیریڈ میں حج ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا. یہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 369, ملٹیپل ادر حدیث ہیں, میں ایک ہی دکھاؤں گا کیونکہ یہ ایک بیسک سبجیکٹ ہے, اس سے آگے چلیں گے ہم. ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں آن دا ڈے آف نہر 10th آف ذی الحجہ, جو کہ ہمارے حج کا دن بھی ہے, آپ سب کو معلوم ہے. ان دی ایئر پرائر ٹو دا لاسٹ حج آف پروفٹ, محمد کے حج کرنے سے پہلے, جو کہ فتح مکہ پہ محمد نے اپنا حج کیا تھا, اسلامک حج. میں آپ کو دکھاؤں گا محمد نے پری اسلامک حج بھی کیفی کیے ہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا, ڈونٹ وری. When Abu Bakr was the leader of the pilgrimage in the Hajj, Abu Bakr sent me along with other announcers to Mina to make a public announcement. محمد کے آنے سے پہلے, محمد کے حج کرنے سے پہلے ابو بکر نے جا کے ایک پبلک اناؤنسمنٹ کی تھی. پبلک اناؤنسمنٹ, نو پیگن از الاؤڈ ٹو پرفارم حج آفٹر دس ایئر. آج کے بعد کوئی پیگن, کوئی نان مسلم, کوئی کافر حج نہیں کر سکتا. تو محمد کے مکہ میں قبضہ کرنے سے پہلے وہاں پہ ہر کوئی حج کرتا تھا. جس کا دل آتا تھا وہ کر لیتا تھا. محمد کا دل کیا اس نے بھی کیا, محمد کے صحابیوں نے بھی کیا, سب نے کیا. لیکن جب محمد نے مکہ پہ قبضہ کیا اس کے بعد کوئی پیگن آج کے بعد حج نہیں کر سکتا. سیکنڈ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ نو نیکڈ پرسن از الاؤڈ ٹو پرفارم دا طواف اراؤنڈ کعبہ. کوئی ننگا بندہ پرسن, میل یا فیمیل, اور کوئی بھی ننگا, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو, آج کے بعد طواف کعبہ نہیں کرے گا. ننگا نہیں کرے گا. سو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حج بھی ہو رہا تھا اور کعبہ کے گرد چکر بھی لگائے جا رہے تھے جو کہ مسلمان لگاتے ہیں. وہ لبیک بھی ننگے. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہ جو لک والملک یا لا شریک لک, یا بٹ یہ جو مسلمان بولتے بولتے چکر لگائی جاتے ہیں, یہ اسلام سے پہلے بھی ہو رہا تھا. فرق صرف یہ ہے دعا فرق تھی. دعا جو یہ بولتے ہیں لفظ, یہ فرق تھے. ہو یہی رہا تھا, دعا فرق تھی. نمبر 1. نمبر 2, کچھ لوگ خاص قسم کی چادریں اپنے اوپر لپیٹتے تھے,
خاص قسم کے کپڑے لپیٹتے تھے جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور آج بھی جب حج ہوتا ہے تو خاص قسم کے کپڑے لپیٹے جاتے ہیں اپنے اوپر جو سلے ہوئے نہیں ہوتے. کچھ اسلامک اسکالرز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کچھا پہن لیں اگر پہننا چاہتے ہیں تو, لیکن کچھ اسلامک اسکالرز کچھا پہننا بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھا سلا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. سیم از دا کیس فار لیڈیز. ساجد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں. جی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے احرام, اور حالت جی احرام میں جب یہ ہو تو اس کی بھی کافی ایک حدیثیں ہیں, آگے چل کر کے ہم لوگ دیکھیں گے اس کے بارے میں بھی, بالکل. احرام کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جی لالا جی. اب حالت احرام یعنی obviously خاص قسم کے لباس میں بول رہا ہوں, احرام کا لفظ ہمارے بہت سارے دوستوں بھائیوں کو نہیں پتا تھا اس لیے, لیکن آپ نے بتا دیا, اچھی بات ہے. اسی طرح فیمیل پہنتی ہیں بلاؤز. بہت سارے اسکالرز بلاؤز پہننے کو الاؤ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ بلاؤز سلا ہوا نہ پہنے, کپڑے کو باندھ لیں کیونکہ وہ سلا ہوا ہے. دیکھیں یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, کیونکہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ پری اسلامک پیریڈ کے اندر یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی 1665. ڈیورنگ دا پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس, زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے, دا پیپل یوز ٹو پرفارم طواف مینس کعبے کے گرد چکر لگانا, آف دا کعبہ نیکڈ ننگے, ایکسپٹ دی ہومس. اچھا یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو ابھی دکھاؤں گا. ہومس جو تھے وہ قریشی تھے اور ان کے آف سپرنگ تھے, یعنی کہ قریشی اور ان کے بچے تھے. تو ہومس لوگ جو تھے وہ کچھ خاص قسم کے کپڑے پہنتے تھے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. The Hums used to give clothes to the men who would perform the tawaf wearing them, and the women of the Hums used to give clothes to the women who would perform the tawaf wearing them. Those to whom the Hums did not give clothes would perform the tawaf round the Kaaba naked. جن ہومس کے مرد اور عورتیں لوگوں کو کچھ خاص قسم کے کپڑے دیتے تھے, اور جن کو کپڑے مل جاتے تھے وہ تو ان کو پہن لیتے تھے, اور جن کو نہیں ملتے تھے وہ ننگا ہی طواف کرتے تھے. اچھا اس کے بعد ایک اور جگہ کا نام یاد رکھیے گا, یہ نام ہے عرفات کا. Most of the people used to go away directly from Arafat, but they the whom used to depart after saying Al-Muzdalifah. And Arafah added, my father narrated, Aisha said, the following verse was revealed about the homes, 2:199. 2 chapter number 2 verse number 199 کے اوپر بعد میں جائیں گے. یہاں سے ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کپڑے دیتے تھے. وہ کپڑے کیسے تھے اس کے لیے ہمیں سیرہ کے اندر جانا پڑے گا, کیونکہ حدیث کمپلیٹلی نہیں بتاتی, کیونکہ پری اسلامک پیریڈ کی بات ہے, اسلامک پیریڈ کی بات نہیں ہے. تو پری اسلامک پیریڈ میں اگر ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا سیرہ تو نبی کے اوپر جانا پڑے گا, اور میں ابھی تھوڑی دیر میں وہاں پہ چلتا ہوں. لیکن ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ بھی پری اسلامک ہے, اور مزدلفہ کے اوپر جا کے ٹھہرنا یہ بھی پری اسلامک ہے. عرفات تک جانا اور پھر اس کے بعد مزدلفہ پہ ٹھہرنا یہ بھی ایک پری اسلامک گیم ہے. کیوں؟
محمد نے یہ سارے ریچول کعبے کے گرد چکر آلموسٹ ننگے ایکسپٹ فار جو کپڑے دیے جائیں، عرفات پہ جانا اور مدلفہ پہ ٹھہرنا، یہ سارے کے سارے پری اسلامک ریچولز کیوں رکھے؟ آپ کو دکھاتے ہیں صفا و مروہ، ایک حدیث دکھاتے ہیں آپ کو صفا مروہ کی. I asked Anas bin Malik, میں نے انس بن مالک سے پوچھا did you see the dislike to perform طواف between صفا and مروہ؟ کیا تمہیں صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا، چکر لگانا برا لگتا تھا؟ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں جس کے گرد آپ بھاگ بھاگ کے تیز تیز سپیڈ میں چکر لگاتے ہیں کیونکہ محمد نے کہہ دیا ہے. لیکن یہ پری اسلامک پیریڈ میں بھی ہو رہا تھا. کیسے؟ دیکھتے ہیں. کیوں؟ انس بن مالک نے، عاصم نے نریٹڈ بائی عاصم، آئی آسکڈ انس بن مالک، انس بن مالک سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں مجھے برا لگتا ہے، صفا مروہ کے گرد گھومنا مجھے برا لگتا ہے. As it was the ceremonies of the day of the pre-Islamic period of ignorance. کیونکہ یہ تو پری اسلامک پیریڈ آف ignorance، زمانہ جاہلیہ کی کام ہے. ٹل اللہ revealed the verse، جب تک کہ اللہ نے کہہ نہیں دیا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 158 میں کہ اے مسلمانوں تم کو کرنا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے، کعبے کے گرد چکر لگانا پیگن، سلے ہوئے کپڑے نہ پہننا پیگن، صفا اور مروہ کے گرد چکر لگانا پیگن، عرفات میں بھاگنا پیگن، مدلفہ میں ٹھہرنا پیگن، بلیک سٹون کو چمی کرنا پیگن، یہ بھی پیگن ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ یہ بھی پیگن ہے، یہ بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ ارکان حج ہیں، ان میں سے آپ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اس کو آپ ترک نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کا حج مکمل ہی نہیں ہوگا. صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح کرنا، جو دوڑنا، دو پہاڑ یہ ہیں جہاں پہ ہاجر دوڑی تھی اپنے بیٹے اسماعیل کو پانی پلانے کے واسطے، کلیم ہے نا، یہ کلیم دوڑ ہے. لی تھی. کلیم جب جو چیز کلیم ہوتی ہے اس جی کے بولے کہ کلیم ہے، دیکھ کلیم، ہاں جی کلیم کرتے ہیں نا. ثبوت اس کا بھی نہیں ہے نا، محمد نے کہہ دیا ایسا ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر یہ بالکل. محمد نے کہہ دیا ایسا ہے تو اس کا مطلب، تو پھر پہلے لوگ کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے تو صفا اور مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے. میں بھی آپ کو بھی دکھاؤں گا. ایک صفا پہاڑی کا بت تھا، ایک مروہ پہاڑی کا بت تھا. دونوں بتوں کو گیم ڈل رہی ہوتی تھی. اللہ نے کہہ دیا یہ تو میرے سمبل ہیں. یہ دیکھو سمبل کسے کہتے ہیں؟ سمبل کہتے ہیں نشانی کو. سادی بھائی سمبل کہتے ہیں نشانی کو، ٹھیک ہے. اچھا نشانی کیا ہے؟ بتوں سے نشانی بنائی گئی تھی، بتوں سے نشانی بنائی گئی تھی. اب جب بتوں سے نشانی بنائی گئی تھی تو وہ آپ مجھے بتائیں، یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک تفسیر میں چلتے ہیں. بائی دا وے اس کی ونس اگین ٹرانسلیشن ملنی مشکل ہو جائے گی تو انگلش میں کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں 2158 کی تفسیر ہے. کیا ہو گیا یار؟ Because the pagan Arab used to circulate them and there was an idol atop each mountain which they used to stroke. کیونکہ دونوں ماؤنٹین کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کو وہ ٹچ کرتے تھے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ صفا و مروہ کی بات چل رہی ہے. صفا اور مروہ دونوں ماؤنٹین کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کو وہ ٹچ کرتے تھے. تو صفا مروہ بھی پیگن تھا. اچھا ان بتوں کے نام کیا تھے؟ آئیے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. الشعابی said اسفا an idol was on al-Safa. اسفا جو بت تھا
وہ صفا کے اوپر تھا. while Nahla an idol was on Al Marwa and they used to touch or kiss them. After Islam came, they were hesitant about performing tawaf between them. Thereafter, the Allah's ayat 2158 was revealed. So, صفا اور مروا کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے جس کے درمیان میں یہ لوگ چکر لگاتے تھے تیز تیز. پہلے ایک بت صاحب کو ٹچ کرتے تھے, پھر دوسرے بت صاحب کو جا کے ٹچ کرتے تھے. مجھے بتائیے, اللہ نے کہہ دیا یہ جو دونوں پہاڑیاں ہیں جن پہ دو بت کھڑے ہیں وہ میری نشانی ہے, اٹس مائی سمبل. یہ ریفرنس کہاں کا ہے لالا جی؟ سوری, یہ ریفرنس کہاں کا دکھلا رہے ہیں آپ؟ یہ سر چیپٹر نمبر 2158 کی تفسیر ابن کثیر. یہ دیکھیے گڈ, تفسیر ابن کثیر 2158 کی. ویری گڈ ویری گڈ. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ جلالین دکھایا تھا. اس نے بتایا کہ اٹاپ بوتھ ماؤنٹینز بت ہیں. اچھا, یہ دوسرا بت آپ نے دکھلایا اس کا نام کیا تھا؟ نائلہ. نہیلا تو نائلہ تو ایک جو تیسرے خلیفہ ہیں عثمان, ان کی بیوی کا نام بھی تھا جن کی انگلی کٹ گئی. الحمدللہ, تو بتوں کے نام سے بیویاں بنتی تھیں, عورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں. جی, نائلہ ان کا بھی نام تھا. ویری گڈ. گائز پلیز شیئر. یہ جو انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے پاس کم ہے, اس کو یوز کر کے مسلمانوں کو بتائیے کہ حج کتنا کو پیگن ریچول ہے. تو ونس اگین زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں. بہت دبا کے شیئر کرو بھائی, دبا کے شیئر کرو. ایسی انفارمیشن باتیں نا ہر اسٹریم میں نہیں ملتی اور ہر جگہ نہیں کھلتی. بالکل سچ. یہ پورے حج کا پورا پیریڈ گزر چکا ہے. میں نے کہا تھا میں سیٹرڈے کو کروں گا, میں نے حج سے پہلے کرنا تھا لیکن اس وقت جے اسمتھ صاحب آئے تھے, میں نہیں کر سکا. لیکن پورے حج کے ویک کے اندر اتنے ایکس مسلموں نے ویڈیوز بنائی ہیں, کسی نے یہ انفارمیشن نہیں لے کے آیا. سو پلیز اس کو دبا کے شیئر کریں تاکہ اگلے سال یہ تمام ایکس مسلمز اس میں سے ایک ایک پارٹ کو پکڑ کے پھر ویڈیوز بنائیں گے. تو جتنے زیادہ بنائیں گے اتنے ہی جگہ تک پہنچے گی. سو اس کو دبا کے شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لائیو ویورز یہاں پہ جڑیں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور یہ دبا کے شیئر بھی ہو اور یہ تمام ریئل آڈینس تک پہنچے. لے جناب, آپ کے پاس حج, اچھا اسباب النزول میں دیکھتے ہیں. اسباب النزول میں بھی ایک چیز لکھی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ اسباب النزول آ گئی. The later said there was on as-Safa an idol in the form of a man and on Marwa an idol in the form of a woman. Nahla versus Asfa. ایک مرد صفا کے اوپر, مروا کے اوپر ایک عورت والا بت. The people of the book claimed that these two had committed adultery in the Kaaba, and as a punishment, Allah turned them into two stones, which was placed on Safa and Al-Marwa, so the people can take heed. تو پری اسلامک پیریڈ میں لوگ کہتے تھے, بائی دا وے اللہ بھی ان کا ایک بت تھا, اللہ, الآت, العزا, المنات. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے وہاں پہ تھے پری اسلامک پیریڈ کے اندر. اللہ کوئی نئی ڈیٹی نہیں تھی, اللہ کے ساتھ اللہ تھی جو کہ فیمیل فارم آف اللہ کہا جاتا ہے وہاں پہ پری اسلامک پیریڈ. ٹھیک ہے, اب یہ بت ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے اب ان بتوں کو دکھا کے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے لائے کہ یہ تو میرے سمبلز ہیں. سنن نسائی میں دوبارہ چلتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے سمبلز ہیں, یہ تو میرے سمبلز ہیں, تم اس کے گرد طواف کرو, تم اس کے گرد طواف کرو. Messenger of Allah went out to as-Safa and said, we will start with which Allah started, and he decided verily as-Safa and al-Marwa are the symbols of Allah. صفا اور مروا جو ہیں وہ اللہ کے سمبل ہیں. سمبل کہتے ہیں نشانی کو. تو مجھے بتائیے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟
فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں.